ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بڑا ہی مہم ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے لکھا۔ مشکلوں سے بچنے کے لیے صدقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ عموماً لوگ گوشت وغیرہ باہر پھینکنے کا کہتے ہیں، یا کئی لوگ سرپائے سری کا گوشت رکھ کر ساری رات پڑا رہے اس کے بعد اسے باہر پھینک دیا جائے، یا کئی لوگ 5 روٹیاں پکا کے پھینکنے کو کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ تینوں اعمال جو ہیں جو کرتے ہیں دلیل تو انہیں دینی چاہیے نا جو کرتے ہیں۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ صدقہ جو ہے وہ کسی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، آپ کھانا پکا کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ جو کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ 5 روٹیاں ہوں 6 نہ ہوں اور اتنی دیر پڑا رہے اور بکرے کا سیار رنگی ہو ایسا نہ ہو، یہ ساری کی ساری کنڈیشن کہ انسانی دماغ کی کشید کی گئی کنڈیشنز ہیں، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ویسے بھی یہ کہہ دینا کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے تو آپ باہر پھینک دو، کس کے لیے؟ یعنی انسانوں کو نہیں آپ کھلاؤ جو فقیر ہیں، جن کے پاس لقمۃ العیش نہیں، جو مسلمان بھی ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو نہ کھلاؤ اور چیلوں کو ڈال دو۔ یہ کیسی مینٹالٹی ہے؟ اور معاشرے کا فینومینا یہ بن چکا ہے، لوگوں کی باتوں کی طرف جائیں گے، دیکھیں گے جو شریعت کہہ رہی ہے اس کی طرف آئیں گے نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جس شخص کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور یہ سیر ہو کے سویا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے؟ ان کے گھروں میں راشن لگا دو، ان کے گھروں میں راشن بھجوا دو۔ جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اتفاق سے سعودیہ کی بات ہے کہ ایک نوجوان آیا اور آ کے دکاندار سے پوچھتا ہے، اچھا یار وہ رجسٹر نکالو کہ یہاں اس جگہ پہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ سے ادھار لے کے جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ لوگ ہیں۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کوئی یتیم ہے، کسی کا خامد فوت ہو چکا ہے اور وہ بے بگان ہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو، جتنی پیمنٹ بنتی نا مجھ سے لے لو، تو جو بھی آئے نا اس کو کہنا کہ ادائیگی ہو گئی ہے۔ جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ ایسے کر لیتے ہیں۔ اسی وقت ہی ایک عورت آئی، کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا ادائیگی ہو چکی۔ کہا میں نے تو نہیں کی۔ کہا آپ نے تو نہیں کی، آپ کے رب نے آپ کی ادائیگی کا بندوبست کروا دیا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور یہ چیزیں جوانوں میں آنی چاہیے۔ ہم جوانوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ وزن کرو، 1.5 پاؤ گوشت ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے راوی میں پھینک کے آنا ہے، وہ پہلے ہی خشک ہے۔ وہاں پلتا کون ہے؟ وہاں کچھ 4 سے 6 سے 10 ڈاگی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جانوروں کو ڈالنے سے آپ کو منع نہیں میں کر رہا، لیکن پہلے انسانوں کا حق ہے کہ دوسروں کا حق ہے؟ چیلوں کا حق ہے، ایک مسلمان کا حق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھیے، انسانیت کے خیر خواہ بنیں۔ جب آپ انسانیت کے خیر خواہ بنیں گے، خصوصاً مسلمانوں کے، تو پھر آپ کے اندر یہ بھی تڑپ ہوگی کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں۔ یہ جو سارے مداری جو ہیں، یہ شعبدہ باز جو ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں کہ تمہیں ایسا بکرا لینا چاہیے، رات 1:30 بجے آپ کو یہ کرنا چاہیے، رات 2:30 بجے آپ کو یہاں پہنچانا چاہیے۔ وہ بیچارہ اسی پروسیجر میں لگا رہتا ہے اور اپنا ایمان خراب کر بیٹھتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح راہ نصیب فرمائے۔